إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اور قریب آ جائیے. لا الہ الا نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. کسی کے ذہن میں کبھی بات آئی کہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ 114 صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سورہ فاتحہ ہی ہر نماز کی ہر رکعت میں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ پوچھا کبھی آپ حضرات میں سے کسی نے؟ یہ ذہن میں سوال پیدا ہوا؟ کیا عبدالرشید صاحب نہیں ہوا؟ تو پیدا ہونا چاہیے نا، اس لیے کہ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، اس میں سورہ فاتحہ ہی ہر نماز کی ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہیں؟ ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، تو اس سلسلے کی کچھ باتیں آج عرض کرنی ہے. پورے قرآن میں سب کو معلوم ہے کہ 114 صورتیں ہیں، اور پہلی جو صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. ترتیب میں جو ہمارے قرآن میں جو ترتیب ہے اس میں سب سے پہلی جو صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور آخری صورت سورہ ناس ہے. تو ان صورتوں میں سورہ فاتحہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا فضیلت ہے، کیا درجہ ہے، اور کیا وجہ ہے کہ نماز میں اس کو مقدم رکھتے ہیں. اور یہ بھی فرمائیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہوگی سورہ فاتحہ پڑھے بغیر. تو سورہ فاتحہ تو پڑھنا ضروری ہے، امام بھی پڑھے گا اور منفرد بھی پڑھے گا. البتہ مقتدی جو ہوگا وہ نہیں پڑھے گا. کیوں نہیں پڑھے گا؟ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حدیث ہے ابن ماجہ کی، جابر ابن عبداللہ صحابی ہیں، کہ جو آدمی کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے مقتدی بن کر، تو فرمایا کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے. تو امام کو مقتدی کو نہیں پڑھنا ہے. امام پڑھ رہا ہے چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، چاہے فجر مغرب عشاء کی ہو چاہے ظہر عصر کی سری نمازیں ہوں، مقتدی کو قرأت نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ وہ امام کے پیچھے ہے اور اس کی طرف سے امام قرأت کر رہا ہے. باقی منفرد نماز پڑھ رہا ہے اپنی نماز، یا یہ کہ کسی کی ایک آدھ رکعت چھوٹ گئی مسبوق ہو کے وہ پڑھ رہا ہے، تو وہ منفرد کے حکم میں ہے. اسے اپنی ما بقیہ نماز رکعتوں کو سورہ فاتحہ اور ضم صورت کے ساتھ مکمل کرنا، جیسی چھوٹی ہے ویسی پوری کرنی ہے. بھرتی رکعتیں چھوٹی ہیں تو بھرتی، اور خالی رکعتیں چھوٹی ہیں تو خالی. تو غرض حدیث میں جو آیا ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یہ سمجھنے کی بات ہے. اس لیے بعض لوگ جو امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے شوافی کا مسلک ہے، حنابلہ کا مسلک ہے تو وہ پڑھتے ہیں، لیکن حنفی مسلک کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ آدمی امام کے پیچھے قرأت نہ کرے. اور ایک مسئلہ ہے، مجھے اس میں تفصیل میں جانا نہیں ہے. سورہ فاتحہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟
اس کی فضیلت سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب، صحابی بڑے صحابہ میں سے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اقرأہم ابی بن کعب، تمام صحابہ میں سب سے شاندار اور جاندار قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں۔ آپ نے سند دی ہے، اقرأہم، تمام صحابہ میں بہترین قرأت کرنے والا آپ کے صحابہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں مسجد نبوی میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے پکارا، میں نماز میں تھا اس لیے جواب نہیں دے سکا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ حضور آپ نے مجھے بلایا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے پکارا تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں نماز میں تھا اس لیے جواب نہیں دے سکا۔ تو آپ نے عجیب بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اس کا رسول بلائیں تو پکاریں تو فوراً جواب دو، استجیبوا، جواب دو، اذا دعاکم، اس کے لیے بلائیں جو تمہاری زندگی اور حیات کا سبب ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر نبی پکاریں نماز میں ہو تو جواب دینا پڑے گا، نماز توڑ کے جواب دینا پڑے گا۔ تو بعض چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ایک بات قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق ایمان والے پر اس کی جان سے زیادہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں خودکشی کر کے مروں تو مردار موت ہے، حرام موت ہے، لیکن نبی کہتے ہیں کہ چھلانگ لگا کے آگ میں کود کر اور سمندر میں چھلانگ لگا کے اوپر سے گر کر مر جاؤ تو مرنا فرض ہو جاتا ہے۔ میں خود مروں تو حرام ہے، لیکن نبی کہیں آپ جلدی کود جاؤ اس میں تو کود جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمائیں کہ نماز میں بھی ہو اگر نبی پکار رہے ہیں تو آپ کو جواب دینا ہے۔ اسی لیے فرمائیں کہ اگر ماں باپ پکاریں، آپ نفل نماز میں ہیں تو نماز توڑ کے جواب دیں گے آپ۔ خیر یہ مسائل الگ ہیں۔ چنانچہ آپ نے ان کو بلا کے فرمایا او بھائی تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے، میرے اور تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو میں ایک سورت بتاتا ہوں جو تمام قرآن کی سب سے اعلیٰ سورت ہے، سب سے اعظم سورت ہے۔ تو حضور نے ان کو شوق دلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے آپ نکلنے لگے تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ مجھے ایک سورت بتائیں گے جو تمام قرآن کی تمام سورتوں میں سب سے اعظم اور اعلیٰ اور بالا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، پوری سورہ فاتحہ، اور پڑھنے کے بعد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما نزل مثلها ما انزل اللہ مثل هذه السورة لا فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان۔ فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی بھی سورت نہ تورات میں اتاری گئی ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ آگے فرمایا ولا الفرقان، نہ فرقان یعنی قرآن میں بھی ایسی سورت نہیں اتاری۔ تو معلوم ہوا کہ پورے قرآن میں سب سے افضل جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، جس کو ہم معمولی سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جو چیز بار بار سامنے آتی ہے اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ سارے فاتحہ سنا کیوں؟ اس لیے کہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے وہ۔ اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی یعنی 7 آیتوں والی بار بار پڑھی جانے والی سورت دی ہے۔
سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں بالاجماع، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 7 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا جز نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین سے ولا الضالین تک آپ گن لینا، پورے 7 آیتیں ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ مثانی کیوں کہتے ہیں؟ کہ بار بار پڑھی جانے والی سورت، تو قرآن خود اشارہ کر رہا ہے یہ وہ سورت ہے جس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اور سورتوں کے مقابلے میں اس سورت کو بار بار پڑھا جاتا کہ نہیں پڑھا جاتا ہے؟ ہر رکعت میں، ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، نفل نماز ہو، سفر کی ہو، حضر کی ہو، چاہے آدمی کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہو، بیٹھ کے پڑھ رہا ہو، اشارے سے پڑھ رہا ہو، ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آدمی کوئی ضم صورت ملاتا ہے، کوئی صورت ملاتا ہے یا چند آیتیں پڑھتا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، احناف کے ہاں مطلق قرأت کرنا فرض ہے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ قرآن کہتا ہے۔ اس بنیاد پر احناف امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ صاحب سورہ یعنی مطلق قرأت کرنا، قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ لینا نماز کے اندر، یہ فرض ہے۔ لیکن حدیثوں میں تاکید سورہ فاتحہ کی بھی آئی ہے، اس لیے احناف کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کا ملانا یا ایک بڑی آیت کا پڑھنا یا 3 چھوٹی آیتوں کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس لیے اس کا ایک نام ہے ام القرآن۔ ام کے معنی ماں، تو ماں کے معنی اصل ہے اصل، بنیاد، جڑ۔ جیسے جڑ ہوتی ہے تو درخت اگتا ہے، ماں ہوتی تو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ام القرآن کے معنی ہے کہ قرآن کی ماں، یعنی قرآن کی اصل ہے یہ سورہ فاتحہ۔ کہیں کہا ام الکتاب کہا، کہیں کہا قرآن العظیم کہا، عظیم قرآن ہے یہ، یعنی والقرآن العظیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے قرآن عظیم یعنی سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ کبھی اس کا نام واقعہ ہے، کبھی وافیہ ہے، کبھی قافیہ ہے، اس کا نام الصلاۃ بھی ہے، اس کا نام الحمد بھی ہے۔ امام قرطبی ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کی تفسیر قرطبی کتاب ہے، بڑی بہت عام کتاب ہے تفسیر کی۔ انہوں نے سورہ فاتحہ کے 12 نام لکھے ہیں۔ جو چیز بڑی اہم ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، لاڈیلی ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے، اس کے بہت سے نام ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اللہ کے کتنے نام ہیں، نبی کے کتنے نام ہیں، قرآن کے کتنے نام ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی لڈو پیدا ہوتا ہے بچہ تو لڈو پکارتے ہیں، پیارو پکارتے ہیں۔ کتنے نام نانی کا، دادی کا اور خالہ کا، امی کا، ابا کا، اور کتنے نام ہوتے ہیں پیارے بچے کے، جو بچہ محبوب ہوتا ہے۔ تو عربوں کے ہاں شراب کے تقریباً 150-200 نام تھے شراب کے، اس لیے کہ شراب ان کو بہت پیاری تھی۔ تو جو چیز پیاری اور اہم ہوتی ہے اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ چونکہ اہم ہے، اب آپ ہم سب آگے چلیں۔ پورے قرآن میں کیا کیا مضامین ہیں؟ پورے قرآن میں بنیادی ایک مضمون ہے توحید کا، اللہ کی توحید، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت۔ سورہ فاتحہ میں وہ مضمون موجود ہے۔ پورے قرآن میں رسالت کا ذکر ہے، نبیوں کا، سورہ فاتحہ میں نبیوں کا ذکر ہے۔ پورے قرآن میں آخرت کا ذکر ہے، قیامت کا، آخرت کا، قرآن میں وہ ذکر موجود ہے۔ پورے قرآن میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اللہ کی صفات ذات کا بھی ہے اور اللہ کی صفات کا بھی تذکرہ پورے قرآن میں بھرا ہوا ہے۔ اللہ، لفظ اللہ قرآن میں کتنا ہے؟ علماء نے شمار کیا اسے، کہا کہ 690 پر 2 جگہ لفظ اللہ پورے قرآن میں ہے۔ کتنی جگہ؟ کل گن کے آگے بتانا۔
تاکہ تصدیق ہو جائے، اطمینان ہو جائے. کتنی مرتبہ؟ ہاں 2 کم 700. اگر اعوذ باللہ کا اللہ ملا لے اور بسم اللہ کا اللہ ملا لے تو 700 ہو جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھنا نا اعوذ باللہ. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اعوذ باللہ من پڑھتے نا قرآن. دیکھو اعوذ باللہ صرف جو ہے وہ قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے، کہیں اعوذ باللہ اور نہیں ہے. لوگ پتہ نہیں کہاں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. چھینک آئی تو کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ. اور جمائی آئی تو جمائی کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ یہاں بھی ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ التصابب من الشیطان والتشمیت من الرحمن، یعنی چھینک آتی ہے تو رحمان کی طرف سے ہے. چھینک آنے پر آپ کو سستی آتی کہ جاتی ہے؟ بولو جاتی ہے. اور منہ کھلتا ہے تو سستی آتی ہے. تو یعنی منہ کا کھلنا، جمائی کا آنا، یہ شیطان کے، سستی شیطان کی طرف سے آتی ہے. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہاں بھی ایک جگہ ہے. اور چھینک آتی ہے تو آدمی چست ہو جاتا ہے، سستی دور ہو جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں الحمدللہ. تو لہذا اصل اعوذ باللہ جو ہے وہ قرآن کی ابتدا میں پڑھنے کو کہا گیا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود کے شر سے. اس لیے کہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ قرآن پڑھنے نہیں دیتا. جیسے پڑھنے نہیں دے رہا ہے نا، رمضان میں بھی قرآن پڑھنے نہیں دے رہا ہے. اس لیے جب قرآن اٹھاؤ تو وہ کچھ کام یاد دلاتا ہے، یہ کام ہے وہ کام ہے، تو آدمی جو ہے اس کاموں کے چکر میں لگ جاتا. پڑھ بھی رہا ہے تو دماغ پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ قرآن پڑھو، اللہ کا کلام ہے، اللہ سے پناہ، اللہ کی شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آؤ. اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، تیری پناہ میں آتا ہوں. تو اور میں کہہ رہا تھا کہ لفظ اللہ جو الحمدللہ، الحمدللہ ہے نا، للہ، تو سب سے پہلے اللہ ہے. یا بسم اللہ میں اللہ ہے تو بسم اللہ کا اللہ ملائیں گے، اعوذ باللہ کا اللہ ملائیں گے، اور قرآن کے 690 پر 8 بسم اللہ ملائیں گے تو کتنے ہوں گے؟ پورے 700 ہو جاتے نا. تو پورے قرآن میں اعوذ باللہ بسم اللہ کا اللہ ملائیں گے تو کتنے ہوں گے؟ 700 اللہ ہیں. تو پورے قرآن میں اللہ ہے تو سورہ فاتحہ میں اللہ ہے. پورے قرآن میں اللہ کی صفات ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، رب ہے، مالک ہے، معبود، مالک، یہ 5 صفات ہیں پورے قرآن میں جو صاف واضح ہیں اور ظاہر ہیں. اور 5 صفات وہ ہیں جو مضمر ہیں. مضمر کے معنی نیند آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ چھپے ہوئے ہیں، نکالنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس میں 2 صفتیں ہیں اللہ کی. عبادت کس کی ہوتی ہے؟ جو معبود ہوتا ہے، تو معبود ہیں اللہ، اس لیے ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ہم استعانت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. مدد کس سے چاہتے ہیں؟ جو مستعان ہے، یعنی آپ معبود بھی ہیں، مستعان بھی ہیں. ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا. تو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا کون ہے؟ ہادی، وہ اللہ ہے. تو ہادی اللہ کی صفت ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو انعام کرنے والا منعم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں انعام کرنے والے کو منعم. لہذا عبد المنعم نام رکھتے ہیں. ہمارے عام طور سے ہندوستان میں ایسے نام نہیں رکھتے، عرب رکھتے ہیں. ہم لوگ مصر گئے تھے، مصر کی جو شورا ہے ان میں ایک شیخ عبد المنعم کا نام ہے، بہت پیارا نام ہے عبد المنعم. تو لہذا منعم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
تو ضالین میں بھی ایک اللہ کا نام چھپا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ گمراہ کرنے والا، مضل، ضال یعنی ہادی اور مضل، ہدایت دینے والا اور گمراہ کرنے والا وہ اللہ ہے۔ تو گویا کہ قرآن کریم میں پورے جتنے اللہ کے نام چھپے، اللہ کے نام پھیلے ہوئے ہیں، وہ سارے نام تقریباً کبھی جو ہے ظاہر میں، کہیں باطن میں، کہیں مضمر، پورے سورہ فاتحہ میں وہ نام آتے ہیں۔ اسی طرح پورے قرآن میں حکم ہے عبادت کا، ہے کہ نہیں؟ جگہ جگہ عبادت ہے، عبادت میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ ایاک نعبد میں آ گیا ہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی جاتی ہے۔ انبیاء نے اللہ سے مدد چاہی، اللہ کے بندوں نے اللہ سے مدد چاہی، وہ ایاک نستعین میں وہ مدد والی بات آ جاتی ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے، انبیاء کا ذکر ہے، اولیاء کا ذکر ہے، نیک بندوں کا ذکر ہے، نیک عورتوں کا ذکر ہے، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا ذکر تذکرہ ہے، پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ میں وہ تذکرہ ہے، کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ چار طبقے ہیں پورے قرآن میں جن کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ کہیں انبیاء کا تذکرہ ہے، کہیں صدیقین کا تذکرہ ہے، کہیں شہداء کا تذکرہ ہے، کہیں صالحین کا تذکرہ ہے۔ صالحین میں سب آ جاتے ہیں، سب اللہ کے مقبول بندے آتے ہیں۔ اور پھر پورے قرآن میں جو ہے اللہ کے نافرمانوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو صحیح، یعنی اللہ کو پہچان کر اور علم رکھتے ہوئے بھی نافرمانیاں کی ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور اسی طرح کچھ لوگ حق کی اور جو ہے سچائی کی تلاش میں سستی کاہلی کر کے نادانستہ طور پر گمراہ ہوئے ہیں، ان کا بھی تذکرہ پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کو فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو مغضوب سے مراد یہود ہیں، اور یہود کے پیچھے چلنے والے جتنے افراد اور قومیں وہ سب اس میں آتی ہیں۔ اور ضالین میں سے مراد نصارہ، اور نصارہ کی ترتیب پر، ان کے نقش قدم پر، ان کے راستے پہ چلنے والے وہ سارے لوگ آتے ہیں، چاہے افراد ہو چاہے قومیں ہوں۔ تو گویا کہ پورے قرآن میں جو مضامین اللہ نے پھیلا کر بیان کیا ہے، وہ سارے مضامین اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر کتاب کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، معلوم ہے مقدمہ کا؟ تو وہ کیس والا مقدمہ نہیں، کتاب کے شروع میں پورے کتاب کا خلاصہ اس میں یعنی ایک مضمون ہوتا ہے شروع کتاب میں، اسے مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں یا دیباچہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ پوری کتاب میں جو مضامین پھیلے ہوئے ہیں وہ ساری باتیں مقدمے میں مصنف لاتا ہے۔ مثال کے طور پر حیات الصحابہ ہے، عربی میں ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تین جلدوں میں لکھا ہے اسے۔ اس پر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کا مقدمہ ہے عربی میں۔ اس مقدمے کو پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا پوری کتاب میں کیا ہے، پوری کتاب کے مضامین کیا ہیں، پورا کتاب میں اللہ مولانا نے کیا کیا بیان کرنا چاہا ہے، کیا کیا بیان اور کس کس طرف مولانا نے اشارے کیے ہیں۔ وہ ساری باتیں اگر آپ مقدمہ پڑھیں گے تو پوری کتاب کا خلاصہ، عصارہ، لب لباب، کریم، اصل آپ کے دماغ میں آ جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کتاب سے پڑھنے سے پہلے اس کا مقدمہ پڑھو، اس مقدمے سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتاب کا موضوع کیا ہے، کتاب کا یعنی لکھنے کا مقصد کیا ہے، کتاب میں کیا مضامین ہیں، اور کتاب کے لکھنے والا کیا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو مقدمے سے معلوم ہو جائیں گی۔ تو گویا کہ قرآن کریم جو ہے یہ پورے یعنی سورہ فاتحہ پورے قرآن کا مقدمہ ہے۔ اور اگر آگے آپ کہو پورے قرآن کا سورہ فاتحہ متن ہے، متن بولے تو اب وہ بھی سمجھانا پڑے گا۔ ہاں یعنی ایک عبارت ہوتی ہے مختصر،
اور اس کے نیچے اس کی تشریح ہوتی ہے. تو جو مختصر عبارت ہے وہ متن ہے. اس کے نیچے جو شرح ہو رہی ہے اس کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، وہ اس کی شرح ہوتی ہے، تفصیل ہوتی ہے. تو گویا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا ایک متن ہے چھوٹا سا. اس لیے کہ دیکھو بخاری شریف جو ہے وہ 2 جلدوں میں ہے. کتنے جلدوں میں ہے؟ یہ متن ہے. 2 جلدیں ہیں موٹی موٹی، یہ متن ہے بخاری کا. اور اس کی شرح جو لکھی ہے 20 جلدوں میں لکھی ہے. علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی انہوں نے 20 جلدوں میں فتح الباری کے نام سے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے. اسی طرح جو علامہ عینی ہیں حنفی، وہ بھی مصر کے ہیں. چنانچہ دونوں کی قبر پر ہم لوگ جب مصر گئے تھے ان کی دونوں کی قبر پر جا کے فاتحہ پڑھ کے رہے. اتنے بڑے یعنی گویا کہ علم کے پہاڑ ہیں، سمندر ہیں. ان کی بھی تقریباً جو 18-20 جلدوں میں ان کی بھی کتاب ہے عمدۃ القاری کے نام سے. ایسے بخاری کی بہت سی شروحات ہیں. تو یہ متن ہے، چھوٹا ہوتا ہے اور شرح بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے. تو ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا چھوٹا سا متن ہے. وہ چھوٹی سی سورت 7 آیتوں میں پورے قرآن کا متن آ گیا ہے. اور تقریباً جو ہے 113 سورتوں میں پوری اس کی تشریح پھیلا دی گئی ہے. اس وجہ سے سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے. اترنے کے اعتبار سے سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں اتری ہیں، پھر مدثر ہیں، مزمل ہیں. لیکن پوری سورت ایک ساتھ وہ سورہ فاتحہ اتری ہے. اس سے پہلے کوئی سورت ایک ساتھ پوری نہیں اتری. چند آیتیں، چند جو ہے رکوع یا چند آگے پیچھے آیتیں اترتی تھی، کبھی اس سورت کی کبھی اس سورت کی. لیکن پوری جو سورت ایک ساتھ اتری ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. چنانچہ علماء لکھا ہے کہ فرشی اعتبار سے قرآن سورہ فاتحہ کا جو نمبر ہے وہ پہلا ہے. قرآن کی ترتیب میں وہ پہلا نمبر ہے. لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 5واں ہے. کیا بولو؟ دیکھ لینا قرآن میں اٹھا کے، ایک طرف 1 لکھتا ہے، ایک طرف 5 لکھتے ہیں. 1 کے معنی قرآن کی ترتیب سے یہ 1 نمبر ہے. ادھر جو 5 لکھا ہوا ہے اس سے مراد ہے کہ نزول کی ترتیب ہے. اس سے پہلے 4 یعنی گویا کہ 4 سورتیں اتر گئی ہے، 4 سورتوں کی چند آیتیں اتری تھی. اس کے بعد 5ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ فاتحہ اللہ نے اتاری ہے اور پورے مضامین کا احاطہ اس میں کیا گیا ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ کو فاتحہ کہتے ہیں. فاتحہ کے معنی الفاتحہ، پڑھتے نا الفاتحہ. فاتحہ کے معنی ہوتے کسی چیز کا آغاز اور افتتاح کے، کسی چیز کو شروع کرنا، افتتاح کرنا، اس کو فاتحہ کہتے ہیں. چونکہ قرآن کی ابتدا، قرآن کا آغاز جو ہے سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے. ورنہ اس کے اور بھی نام ہے، سورۃ المسالہ بھی ہے، یعنی اللہ سے مانگنے کی صورت ہے. اس میں اصل دعا سکھائی گئی ہے بندے کو اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے، اور کیا اس کی ضرورت سب سے بڑی ہے، اور مانگنے کے کیا آداب ہیں، یہ پورا اس میں سکھایا گیا ہے. چنانچہ یہ سورت جب اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یہ سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان میں تقسیم ہے. کیا بات ہے. اور پھر فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. اور پھر کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تقدیس کی، میری تعظیم کی اور میری بزرگی بیان کی. اور جب کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے. ایاک نعبد اللہ کے لیے ہے، ایاک نستعین وہ ہمارے لیے ہے.
تو اللہ فرماتے بندے کو وہ ملے گا جو بندہ چاہے گا. کتنا ٹائم ہو گیا؟ پونے 11 ہو گیا. چلو کل بیان کر کے باقی مسئلہ ہے اس کا. سورہ فاتحہ میں چاہتا کہ سورہ فاتحہ ہم روزانہ پڑھتے تو اس کے بارے میں کچھ معلومات ہونا چاہیے نا، اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ. اس لیے میں نے سوچا کہ آج سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ بیان کریں گے، لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ باقی مضمون کل بیان کریں اللہ نے چاہا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.